2022 کا ہول لاکھ سال تو اگلے 24 گھنٹوں میں گزر جائے گا۔ 2023 کو ہم کیسے سدھاریں، کیسے ان غلطیوں کو، ان تباہ کاریوں سے ہم دوچار نہ ہوں جس کا ہم سال 2022 میں ہم جس کا شکار رہے، کیونکہ اب پاکستان مزید خرابی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیاستدان، خارجہ امور کے تجزیہ کار، پارلیمنٹیرین، دفاعی سیکیورٹی امور کو بہت عمدہ طریقے سے، بہت ہی تجربہ کار ان کے پاس اس کا سینس ہے، پرسیپشن ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سال 2022 پاکستان میں اتنے تمام معاملات کے حوالے سے اتنی خرابی کا شاید ہی کوئی سال گزرا ہو جو کہ ہم نے اس سال دیکھا ہے۔ یہ پوری مکمل طور پہ ہر طرف جو ہم نے یہ گریہ وزاری دیکھ رہے ہیں، ہم آہ و بقا دیکھ رہے ہیں، معاشی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، اب سیاسی سیکیورٹی معاملات میں، حتیٰ کہ خارجہ معاملات میں، یہ سب مل کے ہم پر کیوں آفت آئی ہے، اکٹھی کیوں آفت آئی ہے؟ السلام علیکم جی کامران صاحب، اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم، اور انشاءاللہ نئے سال کی مبارکباد بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں سب ویورز کو۔ آپ کا جو مجموعی طور پر تجزیہ ہے اس سے میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ 2022 پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال میں بدترین سالوں میں گنا جائے گا، بلکہ میں تو کہوں گا یہ سال ضائع ہوا۔ اٹ واز اے ویسٹڈ ایئر۔ اور کس چیز میں ویسٹ ہوا؟ آپس کی چپکلش، محاذ آرائی، نان ایشوز پر فوکس کرنا، اور اس کی وجہ سے جو سیاسی محاذ آرائی کی وجہ سے اکانومی بھی پیچھے گئی، اور جو بنیادی ایشوز ہیں اس پر اختلاف رائے نہیں ہو سکا۔ میرے خیال میں صرف ایک دو سلور لائننگ تھی۔ ایک ہے کہ فاٹف سے فائنلی 5 سالوں کے بعد ہم نکل آئے ہیں، وہ بھی ایک مشترکہ کوشش تھی سول اور ملٹری کی، اور دوسرا یہ تھا کہ آخر خدا کرتے آخر میں جب آرمی چیف کا اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ سب نے اتفاق رائے سے قبول بھی کر لیا، اور ایک سموتھ ملٹری ٹرانزیشن 6 سال کے بعد ہوگی، جو خوشائند بات ہے، کیونکہ فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں اور اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو پس منظر جو ہے اس میں کوئی زیادہ امید کی کرن نہیں تھی اور ناکامی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بات کرتے تھے قبائلی جنگ ہو رہی ہے فاٹا میں، فلانی جگہ بلوچستان میں۔ میرے خیال میں قبائلی سوچ تو اسلام آباد میں نظر آئی، کہ سیاسی قبائلی کہوں گا میں، پولیٹیکل ٹرائبلزم، کہ ہم اپنی گروہی وفاداریوں یا ذاتی انا یا پارٹی کی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے ملک اور عوام کا سوچنے میں ناکام ہوئے، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے میرے خیال میں عوام کی نظر میں۔ بڑی نگاہ رہتی ہے، آپ بہت اچھی طرح سے بہت قریب سے جانتے ہیں دنیا کس طرح سے پاکستان کو دیکھتی ہے، آپ کا ٹریول ہوتا ہے بہت، اور تمام ماہرین سے آپ کی بات ہوتی ہے بین الاقوامی۔ اب جو لینس ہے دنیا کا، جو دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے، یہ اس پورے سال کے بعد کیا ہمارا پرسیپشن ہے دنیا میں، چین میں، امریکہ میں، یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں؟ دیکھیں جی، میں نے اس سال جیسے آپ نے کہا لوگوں سے وابستہ ہے، میں امریکہ بھی گیا، ہمارا سعودی عربیہ سے بھی ہوا، ترکی ہے، چین ہے، یہ ہمارے بڑے قریبی تعلق ہے، یورپ بھی ہے۔ ان کا ایک ویو سب کا یہ تھا کہ آپ لوگ لڑتے بہت ہیں آپس میں، آپ جگہ حالات سیٹل نہیں ہونے دیتے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو ایک ان اینڈنگ ایک پولیٹیکل سول وار ٹائپ سچویشن ہے، یا کویسٹ فار پاور ہے، یا اقتدار کی جو جنگ ہے، یہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس پہ دیر آر نو باٹم لائنز، نو ہولڈز بار۔ باقی جگہ بھی ہوتی ہے اقتدار کی جنگ، کوئی یہ سیاست کا حصہ ہے، کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن یہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس میں ایک زیرو سم گیم رویہ ہے، کہ یعنی کہ ایک جیتے گا یا ایک ہارے گا، اس میں کوئی مڈل پاتھ نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو کہا تھا 2-3 دفعہ پبلکلی کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے کچھ ایشوز پر، جیسے اکانومی ہے، انرجی ہے، انوائرمنٹ ہے، ایکسٹریمزم ہے، ایجوکیشن ہے، جس میں کوئی بنیادی نظریاتی اختلاف نہیں ہے، جس میں عوام کا فائدہ ہوگا، ملک کا فائدہ ہوگا۔ لیکن لگتا ہے کہ اگر بلیم گیم سے ہم آگے نہیں نکل سکے تو لوگ جو ہیں، ہمارے دوست جو ہیں خاص طور پہ، وہ ہم سے بڑے مایوس ہیں کہ جو ہم قیادت دینے میں، ویژن دینے میں اور مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور ہم we are becoming part of the problem within پاکستان۔ وہ کیا فارمولا ہے جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ
2023 جو ہے وہ 2022 کے مقابلے میں بہتر ہو، اور جو گراؤنڈ کی ہماری ریئلٹیز ہیں کہ پولیٹیشین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پہلے عمران خان جو آج کی ٹریجری بینچز ہیں ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، جو کل آج جو گورنمنٹ ہے وہ کل جو آج کی اپوزیشن ہے اس سے یعنی کہ عمران خان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ اس کی وجہ سے تباہی ہو چکی ہے ہر طرف. معیشت کے اندر آپ دیکھ لیں، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے دیکھ لیں، ہم اپنے اس وقت خارجہ معاملات، افغانستان کا ایک بڑا کرائسس ہمارے کھڑا ہو گیا ہے، ٹیررزم واپس آ گیا ہے. تو اس کو ہم ٹرن اراؤنڈ کریں کسی صورت میں، اس کی بیسک انگریڈینٹس کیا ہیں اس فارمولے کے؟ پالیسی سے پہلے کامران صاحب ہمارا جو ذہن ہے یا رویہ ہے یا مائنڈ سیٹ جسے کہتے ہیں وہ تبدیل ہونا پڑے گا. اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ہے کہ ہم نے غلطیاں تو ضرور کرنی ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ نئی غلطیاں کریں، پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. لیکن ہم لگتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں رہی نئی غلطیاں کرنے کی، ہم وہی پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی فرمایا ماضی میں یہ ہوتا رہا، اب بھی یہی ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات، اپنی سیاسی وابستگیوں اور اپنے ذاتی مفادات اور انا سے بالاتر ہو کے اگر سوچیں تو پھر ہی بات ہو سکے گی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان اور قائد اعظم پاکستان جو اتنے مشکل سے ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا، آزاد لیا. اور دیکھیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور خدا کا شکر کریں کہ ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں ہم پاکستان میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے سوچ کے کم سے کم جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں ان کو مزید سزا نہ دی جائے. یہ جو سزا بھگت رہے ہیں یہ سیاسی چپچکلچ کی وجہ سے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ سچویشن کنٹینیو نہیں ہو سکتی کامران صاحب. یہ ایک قسم کا پولیٹیکل نیشنل ویکیوم آیا ہوا ہے، اور ویکیوم پھر اگر سیاستدان نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ نان آپ نے پولیٹیکل کہا فورسز کہ فل کریں سیز گے. فائر ہو اور ایک کسی صورت کا ٹروس ہو جائے کوئی، اب وہ ہو تو اس میں کیا ہم سیاست کو بریک دے سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی ایک کانسٹیٹیوشنلی تو ہم ایک انٹرم گورنمنٹ چاہیے ہے جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی جو 3 مہینے کی ہو، لیکن کوئی ایکسٹینڈڈ قسم کا بریک ہم دے سکتے ہیں جو کہ اس سے جو کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ 3 مہینے ہیں اس سے زیادہ ہو، اور اس دوران ہم یہ آگ کو ٹھنڈا کریں، چیزوں کو ٹھنڈا کریں، اور پھر ایک نئے عزم سے اور شاید نئی انٹینشنز کے ساتھ اور نئے کسی ایسے مفاہمت کے ساتھ ہم داخل ہوں سیاست میں اور جمہوریت میں، جو کہ اب تک ہم نہیں کر رہے، اور اس سے پہلے ایک بریک دے دیں ہم. دیکھیں جی، 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ سیاسی سیز فائر ہو یا ٹروس ہو، اس میں اعلان کریں کہ ان ایشوز پر ہم بات کریں گے. اور دوسرا ہم کہیں کہ یہ رولز آف دا گیم ہے، اور اس میں اناؤنسمنٹ ہو کہ 2023 تو الیکشن ایئر ہے. کوسچن یہ ہے، if نہیں ہے کوسچن ہے when are the elections going to be held، تاریخ کا تعین کرنا ہے. تو اس میں اگر مل بیٹھ کے ہم ہندوستان سے بات کرنے کو تیار ہیں، ماضی میں ہم اسرائیل سے بھی خفیہ گفتگو ہم کرتے رہے، تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ آفٹر آل پاکستانیز ہیں، چاہے حزب اختلاف میں ہیں یا حزب اقتدار میں ہیں، وہ اگر بات کریں. اگر ہم نہیں بات کریں گے تو ہم سے کوئی اور بات کروائے گا یا پھر اور کوئی ویکیوم فل کرے گا. اگر یہ کام نہیں ہم کر سکتے، اور یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے ہماری. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. 2 امپورٹنٹ سیٹ بیکس ہیں ہمارے جو کہ جن کا تعلق ہمارے فورن ریلیشن سے. ایک تو ہم نے کہا کہ افغانستان میں طالبان حکومت آ گئی، تو ہم جیسے لوگ تو یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی ایک بڑا بہتر ہمارے لیے ہو گیا اسٹریٹجک معاملہ، ایک فرینڈلی کم از کم یا نیوٹرل ایڈمنسٹریشن ہوگی وہاں پر، جس سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. وہ ہمارا بالکل کیلکولیشن الٹی ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں جتنی ٹیررزم وہاں سے ہو رہی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی. دوسری جانب ہمارا بہت ہی عظیم ترین دوست چین، اس کی ریزرویشنز ہمارے حوالے سے اس سال کے دوران جو ہیں وہ بڑی بڑھ گئی ہیں، اور سی پیک بہت ٹھنڈا سا ہو گیا ہے جو کہ ہم عام آدمی جس کو وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ 2 فورن پالیسی کے حوالے سے، جو فورن ریلیشنز کے حوالے سے ہمارے سیٹ بیکس ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. افغانستان کا تعلق ہے، ہمارا جو اصل میں سوچ افغانستان کے بارے میں ہماری پچھلے 30-35 سال سے غلط رہی. اور جب آپ کو یاد ہے آپ اور ہم اکٹھے کام کرتے تھے، مسلم کا میں ایڈیٹر تھا، میں تو اس وقت کی بھی افغان پالیسی کے مخالف تھا کہ یہ بات نہیں چل سکتی، کیونکہ ہماری سوچ تھی کہ افغانستان
ہمارا ہے, یہ ہمارے بندے ہم انسٹال کریں گے, چاہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو. پھر ہم نے وہ کوشش بھی کی, اس میں ناکام بھی ہوئے, اور اب بھی ہمارا خیال تھا, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کابل والے حقانی نیٹ ورک ہمارے بندے ہیں یا فلانا بندہ ہے. میں نے تو سب کو کہا تھا کہ یہ افغان طالبان ہو یا کارزائی ہو یا نجیب اللہ ہو, یہ افغانز فرسٹ ہیں, دے آر افغان نیشنلسٹ. They may be poor but they are proud people and they will stand for their interests. کسی کی جیب میں کوئی نہیں ہے. انہوں نے روس کا, برطانیہ کا, امریکہ کا مقابلہ کیا ہے, تو ہم کیا چیز ہیں, ہم ان کو ٹریٹ کریں ایز اے سوورن انڈیپینڈنٹ کنٹری. لیکن وہ غلطی ہم نے کی اور اس کی فیلئر آپ کے سامنے ہے. چائنا کا جہاں تعلق ہے, چائنا نے آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کی ساری سپورٹ کی. ایک تو ہم ان کے جو باشندے ہیں ان کا دفاع کرنے میں, ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے. پھر ہماری پالیسی کبھی 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ ہوتی ہے. کبھی ہم تنقید کرتے ہیں, کبھی تعریف کرتے ہیں, اور پھر کلیئرٹی نہیں ہے. جی ہم نے 1 ونڈو آپریشن کا وعدہ کیا تھا ان کو, ہم پورا نہیں کر سکے. تو چائنیز بھی کہتے ہیں کہ جی آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کی پالیسیز کیا ہیں, اور اب کلیئرٹی کیوں نہیں ہے. اور وہ چاہے ہم بلیم کریں بیوروکریسی کو یا حکومت کی تبدیلی کو, لیکن پرابلم تو ہمارے اینڈ میں ہے نا. تو وہ بھی تھک گئے ہیں آپ کو حمایت کرنے میں, سپورٹ کرنے میں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑائی بند کریں. بیسکلی ان کا بھی یہی میسج ہے کہ یہ جو چپکلش چل رہی ہے, مہاجرائی چل رہی ہے, اس سے آپ کی ساری معیشت افیکٹ ہو رہی ہے, اس سے سی پیک افیکٹ ہو رہا ہے, اس سے آپ کے تعلقات بیرونی ممالک کے ساتھ افیکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ بڑی واضح بات ہے, اور اس کو اگر نہیں روکیں گے تو آگے اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر.